اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر اشتہادی آپ کی خدمت میں اٹلانٹا سے حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشی، عزت اور آرام سے گزر جائے، آمین۔ پاکستان میں جو سب سے خطرناک طبقہ ہے وہ ہے مولویوں کا۔ کچھ مولوی باقاعدہ خوبصورت ڈریس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوپٹے اوڑھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے عجیب عجیب قسم کی ڈاڑیاں منڈوائی، وہ کلر کی بھی ہوتی ہیں جو بڑی مضحکہ خیز لگتی ہے مجھے۔ ہر شخص شریعت کا ایکسپرٹ ہے پاکستان میں۔ جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں ان میں بھی ان کو نسخے بڑے آتے ہیں جوانی پلٹ کے، ہر بیماری کے لیے، ہر مصیبت کے لیے۔ لیکن کوئی مولوی یہ نہیں کہتا، اور عالم تو خیر اب ہے ہی نہیں، سارے جعلی لوگ ہیں زیادہ تر، کہ اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا آنے کا۔ نماز روزے پڑھنے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، اور ترقی کریں، ڈھیر ساری دولت کمائیں، تاکہ جو لوگ محروم ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ یہ تصور جو ہے لوگوں میں کہ وہ بڑے عیش کر رہا ہے، اس کے بعد اتنا بڑا گھر ہے، 3 ملازم ہے، کار ہے، امریکہ میں تو ہر شخص کے پاس ہی ہے، تو کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، عمر دی ہے، وقت دیا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ اس زندگی کو اچھا بنائیں۔ اچھے کے لیے سب سے پہلے ہے ربوبیت کا یقین۔ اسلام کی بنیاد جو ہے توحید پہ ہے، یعنی رب، یہ پوری کائنات رب کی ہے، وہ موجود ہے، تھا، ہے، اور دنیا آئی برباد ہو کے چلی گئی۔ اسلامی حکومت میں کیسے کیسے اچھے اور خبیث لوگ آئے، اور انہیں نے بندوں کو استعمال کیا، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو غلام بنایا، محکوم بنایا، اور ان کو جانوروں سے بدتر رکھا، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں اللہ نے ان کو پاور دی ہے۔ پاکستان میں وڈیرے ہیں، ان کی زندگیاں جا کے دیکھیں، وہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں لیکن مال پاکستان سے کماتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں ان کے گھروں میں ایک قطار ہوتی ہے ملازموں کی، جو جانوروں کی طرح پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے سائیں کرتے رہتے ہیں، بٹ صاحب، فلاں صاحب، شیخ صاحب۔ کیا یہ مقصد ہے زندگی کا؟ زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ علم حضرت علی سے کسی نے پوچھا غربت کیا ہے، آپ نے کہا جہالت سب سے بڑی غربت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے گھر 3-4 بچے ہوں، وہ کوئی کام نہ کرتا ہو، ڈرگ لیتا ہو، غیر ذمہ دار ہو، اور 2 دن گھروں میں نہ آتا ہو؟ کہاں ہے وہ؟ 2 دن کہاں گزارتا ہے؟ معاشرے میں ہر وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ دعا پڑھ لو تو امیر ہو جاؤ گے، یہ دعا پڑھ لو تو فلاں ہو جائے گا، زندگی لمبی ہو جائے گی۔ ارے بھائی، زندگی لمبی کیا کرنی ہے؟ بے مقصد زندگی کا مقصد تو موت ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ انسان قبر میں جا کے سو جائے۔
پورا پاکستان جاہلوں سے بھرا پڑا ہے. یہ مولوی ملا داڑھی والے بغیر داڑھی والے بکواس کرنے والے معجزے دکھانے والے، اگر اتنے ہی معجزے آتے ہیں تو ملک کے حالات کیوں نہیں اچھے ہو رہے ہیں؟ یہ کیا نام ہے، یہ پیر ہے، یہ مرشد ہے، یہ ان کے کیا نام ہے چمچے چیلے ہیں. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. کیا ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کسی کے غلام ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے. خدا کے واسطے اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان مولویوں سے، ان پیروں سے، ان مزاروں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ آپ کا مال کھائیں گے. انہی نے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو ان کے کرامات بتاتے ہیں. سب جھوٹے. شام کو تہ خانے میں بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں بیہودہ. بائی دی وے ایک سروے ہوا تھا انٹرنیشنل، اس میں سب سے زیادہ جو بیہودہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ عرب، اور اس کے نمبر دوسرا جو اعزاز ہے وہ پاکستان کا ہے. جا کے دیکھ لیجئے، اس میں گوگل میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیونکہ شادیاں بڑی مشکل کر دی ہیں، رسموں نے ہماری جان چھڑا دی ہے. جب نبی کی شادی ہوئی تو کون سی رسم ہوئی تھی؟ جب مولا علی کی شادی ہوئی تو کون سی رسم ہوئی تھی؟ اسی طرح سے ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو گزر گئے. سادگی سے شادی کی. یہ احمدی نژاد جو ایران کا وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے بچے کی شادی کی تو 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں فروٹ رکھے ہوئے تھے. دونوں میاں بیوی کا نکاح پڑھایا گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک بکسہ دیا اس کو، باکس، سوٹ کیس آپ کہتے ہیں، اور اس نے کہا خدا حافظ. یہ بھی تو شادی ہو سکے. اگرچہ وہ چاہتا کہ شادی کرتا تو کتنے کتنے بڑے تحفے ملتے، لیکن اس کو چاہیے نہیں تھے، کیونکہ یہ غلط ہے کہ وزیر اعظم کی شادی ہو رہی تو ہر شخص اپنا وہ دے رہا ہے خوش کرنے کے لیے ان کو، کہ وہ خوش ہو جائیں، کچھ دے دیں گے. وزیر اعظم کیا دیں گے؟ وزیر اعظم تو پیدا ہی اسی لیے ہیں پاکستان میں کہ کچھ لیں گے. 1980 کے بعد جو لوگ آئے ہیں اتنے واہیات، اتنے بدتمیز، جاہل، ان پڑھ، اور ملا مولویوں کی سپورٹ کے ساتھ وہ پاور میں آ جاتے. آج جو پاکستان میں حکومت ہے، لعنت ہے ان سب پہ، اس لیے کہ وہ عوام کے دشمن ہیں. جو عوام کی خدمت نہیں کر سکتا وہ اس دنیا میں کیا کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. لوگوں کو غلام بنا کے ان سے اپنے ووٹ حاصل کرنا، ان کے جلسوں میں جا کے نعرے لگانا، یہ سب کیا ہے؟ کبھی سوچیں کہ کیا. اور دوسری بات، ایک اور بڑی عجیب بات ہے پاکستان میں، ہر چیز گورنمنٹ سے مل جائے. گورنمنٹ کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ ٹیکس سے. ٹیکس لوگ دیتے نہیں، چوریاں کرتے ہیں. تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا. گورنمنٹ اگر صحیح سچے نیک لوگوں پہ ہے تو یقیناً آپ کے لیے سوچیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. اللہ جبھی خیر و برکت دیتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی کا واحد مقصد ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو کبھی تنگ نہ کرنا، ان کو محروم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کرنا، ان کی مدد کرو. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. نماز، روزے، حج سے زیادہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے. ہم اپنے اللہ کے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں. اگر بندوں کی آپ عزت نہیں کرتے، ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کے حالات درست کرنے میں مدد نہیں کرتے، تو آپ کی زندگی ایک لعنتی زندگی ہے. فرشتے گالیاں دیتے ہیں آپ کو کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا. 1,24,000 جو اس نے پیغمبر بھیجے، اتنی تکلیف میں انہی نے زندگیاں گزاری ہے،
لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز تھی، انسانیت کی فلاح اور بہبود۔ انسان 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 انسان، یہی اللہ کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم، ہم سب خلیفہ ہیں، ہم چور ہیں، اچکے ہیں، اٹھائی گیرے ہیں، ظالم ہیں، بدتمیز ہیں، بیہودہ ہیں، نہ ہمیں بات کی تمیز ہے، نہ ہمیں پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس ہنر ہے۔ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کو لوٹ لیا، اس کا مال کھا لیا، اس کو دبا لیا، اس کو کیا نام ہے یرغمال بنا لیا، کسی کو اٹھا لیا۔ سب سے زیادہ جو مزے ہیں مولوی کے ہیں، کیونکہ مولوی کام کرنا حرام سمجھتا ہے۔ بس یہی کہنا تھا، اللہ کرے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئے، اللہ کو یاد کریں دن رات، اس کا شکر ادا کریں دن رات، محنت کریں، علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، کام کریں، دن رات کام کریں، پیسے بنائیں، دولت کٹھی کریں، گھر لیں، کیا نام ہے گارڈن بنائیں، بچے پیدا کریں، بیوی کو سکھ دیں، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ یہی ہے زندگی۔ اللہ حافظ۔